مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، داؤد کاردار نے غصے سے کہا۔ اس کے عالیشان ہوٹل کے سامنے ایک معمولی لڑکی نے پکوان کا ٹھیلا لگا لیا تھا، جس سے اس کے ہوٹل کی ساکھ پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس نے پیسے دے کر اس لڑکی کو ہٹانا چاہا، پر اس لڑکی نے میڈیا کا استعمال کر کے مزید ہوٹل کی ساکھ خراب کی۔ جب یہ بات ہوٹل کے مالک داؤد کاردار کو معلوم ہوئی تو برداشت نہ ہوا۔ معلومات حاصل کرتے ہی وہ اس کے ایک کچے علاقے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں اس سے دھمکانے گیا، پر اندر جاتے ٹھہر گیا۔ ایک بے انتہا حسین لڑکی چارپائی پر لیٹے اپنے معذور باپ کو پانی پلا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ جو کہ اسکارف کے ساتھ ماسک میں اپنا چہرہ چھپائے پھرتی تھی، یوں اچانک کسی کو دھڑلے سے اپنے گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے تیزی سے سامنے اسٹول پر سے اپنا ماسک اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ وہ اب غصے سے سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو کہ شکل و صورت اور پہناوے سے ہی کوئی امیر زادہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ کوئی امیر زادہ بھلا ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ پرانے بوسیدہ داخلی دروازے کا کنڈا ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، اور اسے دیکھ کر مومنہ کو 100% یقین تھا کہ وہ یقیناً غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈی کے پیلس کے سامنے جو ٹھیلا لگا ہے، کیا وہ تمہارا ہے؟ اس کے چہرہ ڈھانپ کر پوچھتے ہی وہ ہوش میں آتا چہرے پر سرد تاثرات سجائے اس سے گھورنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ اس کا باپ بھی فاق ہوتی رنگت سے کبھی اپنی بیٹی کو تو کبھی اس انجان نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، مانا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لہجے سے سامنے والے پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ داؤد کاردار اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے لڑکی کہ تم نے کس سے ٹکر لینے کی غلطی کی ہے؟ میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن پر سوال اٹھایا گیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ خطرناک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی، جبکہ اس کا معذور باپ بھی خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھنے لگا، جو کہ اپنے پہناوے اور شکل سے ہی بہت اثر و ذوق اور رعب والا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہوٹل ضرور آپ کی ملکیت ہے، لیکن وہ روڈ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ وہاں کوئی بھی روزگار کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس نے مضبوط انداز میں کہا تو وہ اس کے انداز پر امپریس ہونے والے انداز میں ایک آئی برو اچکا گیا تھا۔ تمہیں پورے شہر میں ایک میرا ہی ہوٹل ملا تھا جس کے سامنے اپنا وہ ٹھیلا لگانا تھا؟ میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط قدم اٹھاؤں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ ٹھیلا وہاں سے ہٹاؤ، وہ دوبارہ مجھے نظر نہ آئے۔ اس کے بدلے منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آخری بار ہے جب پیسوں کی آفر کر رہا ہوں، ورنہ اگلی بار نہ تو کوئی آفر دوں گا اور نہ دھمکی، بلکہ سیدھا عمل کروں گا۔ تمہیں راستے سے ہٹانا میرے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ اس شخص کے خطرناک انداز پر اس کے والد کی آنکھوں میں جہاں خوف چھایا تھا، وہیں پر وہ ابھی بھی اپنے خوف پر قابو پائے مضبوط کھڑی تھی۔ مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، میں حلال طریقے سے کمانا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی یہ دھمکیاں میڈیا تک پہنچے تو پلیز میرے گھر سے چلے جائیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہیں حلال طریقے سے پیسے کمانے ہیں تو میں تمہیں اپنے ہوٹل سے جاب آفر کرتا ہوں، اچھی سیلری ملے گی، جتنا اس ٹھیلے سے کماتی ہو اس سے ڈبل ہوگی، لیکن تمہیں وہ ٹھیلا بند کرنا ہوگا اور ساتھ ہی میڈیا کے سامنے جو ہماری ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ اس نے مغرور انداز میں ناک چڑھا کر کہا تو بھی اس لڑکی کے انداز میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے بالکل بھی متاثر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی جاب یا پیسے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ ابھی ہمارے گھر سے نکلے ورنہ میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر سکتی ہوں۔ اس نے اب کی بار بھی صاف انکار کرتے ہوئے کہا تو وہ غضبناک ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا ہے۔ ہمیں منظور ہے آپ کی نوکری کی پیشکش، لیکن میری بیٹی پردے میں رہے گی۔ اگر اسے حجاب کرنے اور چہرہ چھپانے کی اجازت ہوگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی وہ کہتا کہ مومنہ کے والد جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے وہ بول اٹھے تھے، لیکن اب وہ اس نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے خاموش کروا گئے تھے۔ خاموش رہو، میں تمہارا باپ ہوں مومنہ، اور مجھے پتہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے اب سوالیہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے ان میڈیا والوں کے سامنے یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ سب غلط تھا جو میڈیا پر دکھایا گیا ہے۔ ہم نے الٹا اسے کو جاب دے دی ہے۔ اس سنجیدہ انداز میں اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مومنہ کے والد نے اسبات میں سر ہلائے تو داؤد نے ایک نظر مومنہ کی حسین آنکھوں میں
غصہ و ضبط دیکھتے ہوئے اپنا کارڈ نکال کر اس پر کچھ لکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے اپنے ابو کے اشارے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا تھا۔ وہ باوقار انداز میں وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ابو، اس کی کیا بات ماننے کی ضرورت تھی آپ کو؟ اس شخص کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور خفگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تیرے بھلے کے لیے کیا ہے بیٹا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تجھے باہر کے اس درد و گرم سے بچا سکوں۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے مطلب کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ میں بس نہیں چاہتا کہ تو کسی مشکل میں پڑے۔ تو میرا واحد سہارا ہے، میری بچی، میں نے تمہیں بڑی محبت سے پالا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان ظالموں سے ٹکر لے کر تم اپنا نقصان کر بیٹھو، اور پھر نوکری میں کیا برائی، اپنا حلال کماؤ گی، کسی کے سامنے ہاتھ تھوڑی نہ پھیلانے ہیں۔ جس طرح ٹھیلے پہ کام کر رہی تھی ویسے ہی ہوٹل میں کام کر لینا، اور میں تمہیں اب دوبارہ ٹھیلا لگانے نہیں دوں گا۔ اپنے والد کی بات پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ جس دن سے اس کے والد ایک حادثے میں اپنے پاؤں کھو بیٹھے تھے، تب سے اس کی خوبصورت سی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جو پورا دن گھر کی چار دیواری میں گزارتی تھی، اپنے والد کے علاج اور گھر کے راشن کے لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے باہر قدم رکھنا پڑا تھا۔ اس نے بہت کچھ فیس کیا تھا، یہ سب یقیناً آسان نہیں تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا تاکہ وہ اپنے والد کا علاج کروا سکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پاؤں کی سرجری کے بجائے تو وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو دوائیاں اور خوراک بھی بڑی مشکل سے لے پاتے تھے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بڑا ہی ذائقہ تھا، کھانا اچھا بنا لیتی تھی۔ یہی سب سوچ کر اس ایک ٹھیلا کھولا تھا جو اس نے اپنی ماں کے زیور بیچ کر لیا تھا۔ وہ ٹھیلا اس ہوٹل کے سامنے والی خالی جگہ پر لگاتی تھی، لیکن ہوٹل والے کو جانے کیا تھا کتنی بار اسے ذلیل کر چکے تھے۔ وہاں سے نکلنے کے لیے مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہی تھے، لیکن وہ ڈری نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب انہوں نے مزید تنگ کرنا شروع کیا تو پھر اس نے میڈیا کی مدد لی، جس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس گارڈ کو دیکھنے لگی جو کہ وہ شخص انہیں دے گیا تھا۔ جانے اب اسے کیا کچھ کرنا پڑے گا، پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے اسے نوکری کوئی بھی نہیں دینے والا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ویٹریس یا صفائی کرنے کی جاب ہوگی۔ اگلے 2 دن وہ اپنے گھر سے سفید لباس میں کالا اسکارف سر پر لپیٹے، چہرے پر بلیک ہی ماسک لگائے اس ہوٹل کی ریسیپشن پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کارڈ دکھایا تو ریسیپشن پر کھڑی ہوئی اسٹائلش سی لڑکی سرتاپیر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں مومنہ کو اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں اسے مینیجر کے پاس بھیجا، جس پر وہ سر ہلا کر اب مینیجر کے کیبن کی جانب چل پڑی تھی، اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ مینیجر کے مطابق انہیں ویٹریس کی ضرورت تھی، فی الحال اسے وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا، ساتھ ہی اسے ویٹریس کا لباس بھی تھما گیا تھا، یہ کہہ کر کہ سر آ جائیں، وہ انتظار کریں، کیونکہ اس نے پریس والوں کو بلایا تھا آج تاکہ وہ سب کچھ کلیئر کر سکیں اور ان کی ریپوٹیشن جو خراب ہوئی ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ کام سمجھا دیا ہے اسے؟ کچھ دیر میں داؤد کاردار اپنے شاندار سے آفس روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ مینیجر آگے اس لڑکی کے بارے میں آگاہ کرنے لگا، جس پر وہ سر ہلا کر پوچھ رہا تھا۔ جی سر، ویٹریس کی ضرورت تھی، ہم نے اسے ویٹریس کی پوسٹ پر رکھ لیا ہے۔ مینیجر کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اسے میرے آفس میں بھیجو تاکہ میں اسے سمجھا دوں کہ اسے پریس کے سامنے کیا کہنا ہے۔ اس کے حکم پر مینیجر سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ نوک ہوا تھا۔ داؤد کاردار سیدھا ہوا تھا تو وہ لڑکی پوری طرح خود کو چھپائے سامنے سے آتی نظر آ رہی تھی۔ یہ غور سے پڑھ لو، اس میں وہ سب لکھا ہے جو تمہیں کہنا ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنی توجہ دوبارہ سامنے لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لی اور سامنے پڑا ایک پیپر اس کے آگے بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے پیپر اٹھا لیا۔ اسے لگا کہ وہ پیپر لے کر یقیناً چلی جائے گی کیونکہ اسے یہاں اسی لیے بلایا گیا تھا، لیکن اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے۔ مجھے ویٹریس کی جاب نہیں کرنی۔ اس کی بات پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ وہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ کتنی ہی دیر خاموش رہی۔ میٹرک۔ اس کے جواب پر سامنے والا استحاضی انداز مسکرایا۔ تو تمہارے خیال میں تم کس طرح کی جاب کی اہل ہو؟ سامنے والے نے پلے فل انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کھانا بنا سکتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا جیسے کسی بچے کی نادانی پر ہنسا جاتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھڑی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم اپنا ٹھیلے والا کھانا بناؤ گی یہاں
اور ہم اپنے VIP گیسٹ کو وہ سرو کریں گے؟ وہ تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، جبکہ مومن اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ میرا بنایا ہوا کھانا آپ کے شیف سے کئی درجہ بہتر ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو مجھے ایک چانس دیں، اگر میرا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں آیا تو میں یہ ویٹر کی جاب ہی کر لوں گی۔ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر وہ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم میرے لیے کھانا بناؤ گی۔ ویسے تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ مجھے معلوم تو ہو میرے پاس کوئی آپشن بھی ہے یا نہیں؟ اس نے سنجیدہ انداز میں آنکھوں میں تمسخر لیے کہا۔ میں تمام دیسی کھانے بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ چائنیز کھانے بھی۔ اس کے جواب پر وہ امپریسو انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ چائنیز میں کیا بنا لیتی ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ فرائیڈ رائس، چکن منچورین، چکن چلی ڈرائی، ڈمپلنگز، چاؤمین۔ اسے جو بنانا آتا تھا اس نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک چائنیز پلیٹر تیار کرو میرے لیے، اور یہ سب کرنے کے لیے تمہارے پاس بس 1 گھنٹہ ہے۔ میری ایک ضروری میٹنگ ہے جس کے بعد میں آؤں تو کھانا تیار ملنا چاہیے، ورنہ اگر 1 منٹ بھی دیر ہو گئی تو میں ٹیسٹ نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ ان کو کچن میں لے جائیں، یہ میرے لیے کھانا بنائیں گی، جو سامان چاہیے وہ مہیا کر دیں۔ داؤد کاردان نے اپنے مینیجر کو بلا کر کہا تو اس کی بات پر مینیجر الجھ کر اپنے باس کو دیکھنے لگا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے تیزی سے اسبات میں سر ہلا کر اس لڑکی کو ساتھ چلنے کا کہا۔ داؤد کاردان نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ یقیناً وہ لڑکی فیل ہونے والی تھی، کیونکہ وہ کھانے کے معاملے میں بڑا ہی پکی ایٹر تھا۔ بڑے بڑے سرٹیفائیڈ پروفیشنل شیف کا بنا کھانا بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے لیے اٹلی سے شیف ہائر کیا تھا اور وہ صرف اسی کا بنا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کا پرسنل شیف اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ بیوقوف سی لڑکی اگر یہ سوچ رہی تھی کہ ٹھیلے پر بنائے جانے والا کھانا بنا کر وہ داؤد کاردار کو امپریس کر سکتی ہے تو یقیناً یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی جسے وہ کچھ ہی دیر میں دور کرنے والا تھا۔ وہ مینیجر مومنہ کو کچن میں پہنچا چکا تھا۔ وہاں کھڑے کے ہیلپرز کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو جو بھی چاہیے وہ مہیا کرو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے تیزی سے کٹنگ شروع کی اور نہایت ہی مہارت اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ مینیجر کے کہنے پر کچن کچھ دیر کے لیے خالی کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکے۔ وہ اکیلی ہی سب کچھ کرنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ نہایت ہی تیزی سے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لب بھی مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ شاید زیر لب کوئی ورد یا قرآنی آیت پڑھنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ حسین نوجوان میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس اپنے آفس میں آیا تو اسے یقین تھا اس لڑکی نے یقیناً ابھی تک کھانا بنایا ہی نہیں ہوگا، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لڑکی کا بنایا ہوا کھانا چکھنے کا۔ لیکن وہ حیران رہ گیا جب پہلے سے مینیجر کو اپنے آفس میں کھڑا ہوا پایا۔ سر، اس لڑکی نے کھانا بنا لیا ہے۔ اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، تبھی اس کا سیکرٹری اس کی پرسنل شیف کے بنائے گئے کھانوں سے سجی ٹرالی لیے اس کی آفس میں داخل ہوا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اسے کھانا ٹیبل پر لگانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی مینیجر سے کہا کہ اس لڑکی کو کہو کہ اپنے بنائے ہوئے کھانے کے ساتھ پیش ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، لیکن فارمیلٹی کے طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اب اس لڑکی کا کھانا چکھنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ برے برے منہ بناتا ہے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس لڑکی کو چیلنج کرنے کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی بات سے کیسے پھر جاتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے اس کے ٹیبل پر نہایت ہی سلیقے سے سجے کھانوں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ کھانوں کی پریزنٹیشن اور کوالٹی دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کے بہترین شیف نے بنائے ہو۔ پریزنٹیشن اس قدر لاجواب تھی کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ لیکن جو بھی تھا، اسے اپنے بنائے گئے کھانے سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ تھا جس نے کبھی ناکام نہیں ہونے دیا تھا، جس نے کسی لمحے سے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس شخص نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے بنے کھانے پر ڈالی جو بس ٹھیک ہی لگ رہے تھے۔ بس نارمل سی سمپل سی پریزنٹیشن تھی، لیکن دکھنے میں اتنے برے نہیں لگ رہے تھے جتنا کہ اس نے توقع کی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے سب سے پہلے ایک پلیٹ میں ذرا سے فرائیڈ رائس نکالے تھے اور بالکل آدھا چمچ بھرتے منہ میں ڈالا تھا۔ اس سے پورا یقین تھا کہ یہی ایک چیز چکھنے کے بعد وہ اور کچھ نہیں کھا پائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا ذائقہ اس کی توقع کے برخلاف بہت ہی لذیذ تھا۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کی بنائے گئے کھانے کو۔ وہاں پر موجود اس کا مینیجر اور سیکرٹری جو کہ اس کے بھڑکنے کا انتظار کر رہے تھے، اسے خاموش دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔
وہ کتنی ہی دیر سامنے پڑے اس ٹرے کو گھورتا رہا، وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے ہائر کردہ شیف کے بنائے کھانوں سے کہیں زیادہ بہتر لگا تھا۔ اسے اس معمولی سی لڑکی کا بنایا ہوا کھانا اسے واقعی میں شوق لگا تھا۔ چمچ واپس رکھ کر اس نے ہونوں کھڑے سیکریٹری اب مینیجر کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ منہ بسر کر باہر نکل گئے، ورنہ وہ اس لڑکی کی متوقع بے عزتی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اب ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو کہ پر اعتماد سے کھڑی تھی۔ اس کے اعتماد دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا، آخر وہ کیوں اتنی پر اعتماد تھی؟ وہ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی بنائی گئی باقی چیزوں کو باری باری چکھنے لگا کہ ہو سکتا ہے ایک ڈش اس سے اچھی بن گئی ہو، اور حیرت انگیز طور پر سب کچھ بہترین تھا، بلکہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اگر کہا جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس قدر مزیدار کھانا نہیں کھایا تو غلط نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے اور مشہور ترین ریسٹورانٹس میں کھانا کھایا تھا، دنیا کے بیسٹ شیف کا بنایا گیا کھانا وہ کھا چکا تھا، لیکن کچھ تو ایسا تھا اس لڑکی کے بنائے ہوئے کھانے میں جو الگ تھا، کچھ ایسا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ ناٹ بیڈ۔ وہ یہ کہہ نہیں پایا کہ کھانا بہت لذیذ تھا، اس لیے متوازن الفاظ کا چناؤ کیا۔ ایسا ہے کہ ہمارے ہوٹل کے لیے شیف موجود ہے، لیکن مجھے اپنے لیے ایک پرسنل شیف کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں 1 ماہ کی ٹریننگ لینی پڑے گی، کیونکہ میں صرف چائنیز یا دیسی کھانے نہیں کھاتا۔ اگر تم 1 مہینے میں ہر طرح کے کانٹینینٹل اور انٹرنیشنل کھانے بنائے سیکھ لو تو تم میری پرسنل شیف بن جاؤ گی۔ میرا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ہر چیز تم بناؤ گی۔ 1 ماہ ہے تمہارے پاس سیکھنے کے لیے۔ تمہاری ٹریننگ فری ہوگی اور ٹریننگ کے بعد تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو میں تمہیں اپنی پرسنل شیف اسائن کر لوں گا۔ اس 1 ماہ کی ٹریننگ کے ساتھ تمہیں 1 ماہ کے لیے پیسے دیے جائیں گے۔ ٹیسٹ میں پاس ہونا نہ ہونا یہ قسمت پر ہے، پر تمہیں تمہارے 1 ماہ کی محنت کے پیسے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اگر تم پاس نہ ہو سکی تو تم ہمارے ریسٹورانٹ میں پھر بھی کام کر سکتی ہو۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات تو میں بتانا بھول گیا کہ میری پرسنل شیف کی منتھلی سیلری 2 لاکھ ہے۔ مومنہ جو کہ منہ بگاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بات ختم کرے اور وہ انکار کرے، سیلری کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ 1 ماہ کا 2 لاکھ ایسے تو وہ اپنے والد کو آپریشن بھی بآسانی کروا سکتی تھی، اور پھر سیکھنے سے اس کی سکلز مزید بہتر ہو جاتی۔ وہ ٹیسٹ میں پاس نہ بھی ہوتی تو بھی کافی کچھ سیکھ جاتی۔ یہ کوئی بری آفر نہیں تھی، اور پھر وہ اسے 1 ماہ کی ٹریننگ کے بھی پیسے دے رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا سوچ بچار کے بعد اس نے ہاں کہہ دی۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کر کے اب اپنی اٹیلین شیف کی بنی ڈشز کو چھوڑ کر اس لڑکی کا بنایا ہوا کھانا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں اسے خود داؤد کاردار کے ہائر کردہ ایک بیسٹ شیف نے ٹریننگ دی تھی، اور آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ لازانیا، پران سیلڈ، بیف اسٹیک، چیز کیک۔ اسے داؤد کاردار کی جانب سے آج کے مینیو کی لسٹ مل چکی تھی۔ وہ اب داؤد کاردار کے بڑے سے پیلس کے عالیشان کچن میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہمیشہ کی طرح بسم اللہ پڑھ کر شروعات کی تھی، اور لبوں پر قرآنی آیات کا مسلسل ورڈ کرتے ہوئے اس نے تیزی سے کام شروع کیا تھا۔ مقررہ وقت میں اس شخص کی تمام مطلوبہ ڈشز تیار ہو چکی تھیں۔ اس شیف نے اسے نہایت ہی خوبصورتی سے کھانا پریزنٹ کرنا سکھایا تھا، جسے فالو کرتے ہوئے وہ کھانے کی پلیٹس سجا چکی تھی۔ تمام چیزیں ٹرالی میں سیٹ کرتی وہ ایک گہرا سانس لے کر دل ہی دل میں اپنے رب کا نام لیتی اس کے عالیشان سے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھی تھی، جہاں وہ پہلے سے ہی کرسی پر برجامان تھا۔ تمام چیزیں اس کے سامنے سیٹ کرتے وہ اب وہی سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی بے چینی یا گھبراہٹ نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ بالکل پر اعتماد تھی، جیسے اگر کامیاب ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو بھی یقیناً اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈنے والی، ایک نہایت ہی سادہ دل اور معصوم لڑکی۔ داؤد کاردار بغیر کسی ایکسپریشنز کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے تمام ڈشز تھوڑی تھوڑی چکھی تھی، اور پھر جیسا کہ اس نے سوچا تھا وہ لڑکی واقعی کمال کا ذائقہ رکھتی تھی اپنے ہاتھ میں۔ اس سے اپنا فیصلہ بالکل درست لگا تھا۔ وہ اب خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا ختم کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو کہ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ گڈ، تم پاس ہو چکی ہو۔ آج سے تم میری پرسنل شیف ہو۔ میرا بتایا گیا ڈیلی مینیو تم تک پہنچ جائے گا، جسے تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس کا سیکریٹری اب اسے اس کی پورے دن بھر کی روٹین بتا رہا تھا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ 1 کپ بلیک کافی لیتا ہے، اس کے بعد ایکسرسائز، پھر اس کے بعد پروٹین شیک۔ ناشتے میں وہ مینیو ڈیلی اس تک پہنچا دیں گے، اور اسی طرح لنچ اور ڈنر کا بھی مینیو ہر روز اس تک پہنچایا جائے گا۔ دن میں 3 ٹائم وہ مختلف اوقات میں بلیک کافی لیتا ہے، رات کو ڈنر کے بعد گرین ٹی
اور ڈیزرٹ صرف اور صرف رات کے کھانے میں، وہ بھی شوگر فری۔ لو کیلوری ڈیزرٹ اور اس کے تمام کھانوں میں کیلوریز کا خیال رکھنا ہے، جس پر وہ اس کی باتیں سنتی سر ہلا گئی تھی۔ اسے یہ سب کچھ اس ایک ماہ میں بھی سمجھایا جا چکا تھا، جو کہ اس کا سیکریٹری ایک بار پھر دہرا رہا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ پوری طرح اس کی روٹین کے مطابق ٹائم پر اس کے بتائی گئی تمام ڈشز بآسانی بنا لیتی تھی۔ اسے صبح جلدی آنا ہوتا تھا کیونکہ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر بلیک کافی لیتا تھا اور شام کو وہ 7 بجے تک اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا گھر کاردار مینشن سے کافی دور تھا، جس کی وجہ سے داؤد نے اس کے لیے اپنی ایک گاڑی اور ڈرائیور مختص کیا ہوا تھا، جو کہ اسے صبح اس کے گھر سے لاتا بھی تھا اور شام کو اس کے گھر پہنچا بھی دیتا تھا۔ اسے جو ایک خوف تھا کہ کہیں وہ امیر زادہ اسے کسی طرح سے نقصان نہ پہنچاتے، وہ ڈر بھی اس عرصے میں ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ نہایت ہی خاموش مزاج اور خڑوس قسم کا انسان تھا، جو کہ بلا وجہ بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کے لیے اچھا ہی تو تھا، وہ بھی بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ یہاں پر اور بھی بہت سے میل اور فیمیل ملازمین تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اتنے بڑے مینشن میں نوکروں کی فوج کے ساتھ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس دن اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے مینشن میں ہی بنے اپنے آفس روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا، جب اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تھی اور ٹھہر گئی تھی۔ وہ مغرور سی حجاباً اس کے آفس کی کھڑکی کے سامنے آ کر رک تھی، اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز اسے مشکوک لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام چھوڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں یوں چھپتی چھپاتی ایسا کر رہی تھی؟ وہ اب ارد گرد کسی کے نہ ہونے کی تسلی کرتی اس کی کھڑکی کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی، جو کہ باہر سے ایک آئینہ معلوم ہوتا تھا، لیکن دراصل وہ اس کے آفس روم کی کھڑکی تھی، جس کے اندر سے باہر کا تمام منظر صاف نظر آتا تھا، لیکن باہر کھڑا انسان یہ بات نہیں جانتا تھا۔ باہر سے وہ بس ایک معمولی سا شیشہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا حجاب کھولتی جلدی جلدی اپنا اسکارف کھول گئی تھی۔ چہرے سے ماسک ہٹاتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی، جبکہ وہ حسین نوجوان ساکت سا بیٹھا سامنے کھڑی اس معصوم اور حسین لڑکی کا بے حجاب چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ اس نے پہلے بھی ایک بار اس کے حسین چہرے کی ذرا سی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس دن اس نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، لیکن آج وہ فرصت سے بغور اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے اس قدر حسین چہرہ چھپا ہو سکتا ہے۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، پورے شہر میں نہ جانے اس کے ہوٹل کی کتنی برانچز تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، لیکن ایسا معصوم اور سادہ حسن کہ دل دھڑکا دے، یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ بڑا ہی خڑوس اور سنجیدہ مزاج انسان تھا، جسے مخالف سمت ذرا بھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی۔ کتنی ہی حسینائیں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی توجہ کی طلبگار تھی، لیکن وہ ان پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اب اس کی نظریں جیسے سامنے کھڑی اس معصوم حسینہ کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی شاید خود کو نارمل کر رہی تھی۔ پورا دن کچن میں نقاب اور حجاب کے ساتھ رہنا یقیناً ایک چیلنج تھا۔ یہ اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کی یہ ادا اندر ہی اندر کہیں داؤد کاردار کے دل کو بھا گئی تھی۔ اس کی معصومیت، حیا، اس کا پردہ، اس کی دلکشی پر ہر شے جیسے اس کے دل پر وار کرنے لگی تھی۔ وہ ان تمام لڑکیوں سے بالکل الگ تھی جنہیں وہ جانتا تھا، جو کہ اپنا حسن ظاہر کر کے ہمیشہ اسے اپنا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ بڑی معصوم سی، سادہ سی، پاک دل کی مالک لڑکی تھی، اور ایسی شفاف لڑکی اس نے اپنی زندگی میں واقعی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ ایک ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا، جہاں اس نے حد سے زیادہ بولڈ اور بے باک عورتیں دیکھی تھیں۔ پہلی بار کسی کو دیکھا تھا جو کہ ایک چھپے ہوئے سیب کی موتی کی مانند تھی۔ وہ اپنا حسن چھپا کے رکھتی تھی، ورنہ وہ جس قدر حسین تھی، اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنا حسن ظاہر کرنے لگے تو کتنی ہی لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں۔ وہ وہیں اپنا انتہائی ضروری کام چھوڑ کر نظر سامنے کھڑکی پر جمائے یک ٹک اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے اپنا اسکارف صحیح کرتی چہرہ ایک بار پھر سے ماسک میں چھپا گئی تھی۔ وہ اب دوبارہ اپنے کام کی جانب جانے لگی تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ داؤد کاردار بھی اب اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی سوچیں منتشر ہونے لگی تھی، ذہن بالکل بھی کام نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سن ہوتے ذہن اور حواسوں کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ وہ داؤد کاردار کے سیکرٹری ساتھ ایک بار پھر اس ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیکرٹری نے کہا تھا کہ وہ آج ہوٹل روم میں ہی لنچ کرے گا اور وہ کھانا لے کر وہیں آ جائے، جس پر وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر اس بات پر عمل کرتی، تمام کھانا گرم ہاٹ پاٹ میں پیک کرتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل آ گئی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ پہلے بھی اس کا لنچ روزانہ اس کا سیکرٹری اس کے آفس لے جاتا تھا، آج جانے کیوں اس نے خود اسے بلایا تھا۔ اس نے سیکرٹری سے یہ بات پوچھی تھی، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔
وہ کھانا لے کر اب اس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ سامنے اسے اپنے آفس ٹیبل پر کام کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ سامنے صوفے پر سے کھانا لگانے کا کہہ کر کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس پر وہ خاموشی سے صوفے کے سامنے پڑی ٹیبل پر کھانا سیٹ کرنے لگی۔ داؤد کارتر کے اشارے پر وہ وہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آج میرے کچھ ضروری گیسٹ آنے والے ہیں جن کے لیے تمہیں کھانا تیار کرنا ہے، اس لیے تمہیں یہیں بلایا گیا ہے۔ تم ہوٹل کا کچن یوز کر سکتی ہو، مینیو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کی بات پر وہ اوکے کہہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا شاید اس لیے اس نے اسے یہاں بلایا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے اشارے پر وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن دروازے کا ہینڈل گھمانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر داؤد کاردار نے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ بھی تشویش سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ جیسے اٹک گیا تھا یا شاید باہر سے جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ مومنہ پریشان ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے۔ مجھے بڑی بڑی سچویشن میں نہیں گھبراتی تھی، اس سچویشن میں گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ اس کمرے میں اکیلی بند ہو گئی تھی۔ وہ کیسے نہ پریشان ہوتی، مانا کہ اس شخص کی شرافت کی وہ خود قائل تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا محرم نہیں تھا اور یہی چیز اس سے فکر مند کر رہی تھی۔ اس کا دل برے انداز میں گھبرانے لگا تھا۔ داؤد کاردار نے اپنا موبائل نکال کر اپنے سیکرٹری کو کال ملائی تھی کہ ان کے دروازے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، فوراً دروازہ کھلوائے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لاک اٹک گیا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی دروازہ کھل جائے گا۔ آپ یہاں بیٹھے، حبیب دروازہ کھولنے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی بات پر وہ فکرمند انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ہی لگی کھڑی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دروازہ کھلا تھا۔ آدھے گھنٹے وہ اس شخص کی نظریں اپنی پشت پر مرکوز پا کر گھبرا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑ کر دیکھتی اسے اپنا کام کرتا ہوا پاتی، لیکن جیسے ہی وہ رخ دوبارہ اپنے دروازے کی جانب کرتی، اسے لگتا جیسے پیچھے بیٹھا وہ حسین نوجوان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ شاید اسے گھبراہٹ کے سبب ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، ورنہ وہ اکڑو امیر زادہ بھلا کیوں اسے دیکھنے لگے گا؟ وہ خود کو ہی تسلی دینے لگی تھی۔ اس کے 2 بار کہنے کے باوجود بھی وہ سامنے صوفے پر جا کر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ جلدی سے دروازہ کھلے اور وہ یہاں سے باہر نکلے۔ آخر آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ شکریہ ادا کرتی۔ جیسے ہی باہر نکلی، سامنے کا ماحول دیکھ کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ پورا میڈیا داؤد کاردار کے آفس کے سامنے لابی میں جمع تھا اور جیسے ہی وہ باہر نکلی، وہ لوگ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میم، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کا داؤد کاردار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ دونوں کا یوں ایک کمرے میں بند ہونا بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ داؤد کاردار کو پہلے سے جانتی ہیں؟ عجیب و غریب مختلف قسم کے سوالات جو کہ سن کے ہی اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شور کی آواز پر داؤد کاردار بھی اٹھ کر باہر آیا تھا اور باہر کا ماحول دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا اور ایک نظر غسیلی نظروں سے اپنے سیکرٹری کو دیکھا، جو کہ خود گھبرائے ہوا تمام معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے سے جو لڑکی نکلی ہے یہ کون ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ دونوں گھنٹوں سے اس آفس روم میں بند تھے۔ ہمیں آپ سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ سر، آپ کا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے یا پھر کوئی؟ رپورٹر مختلف سوالات کر رہے تھے، اب اپنی حدیں پار کرنے لگے تھے، جس پر تھر تھر کانپتی مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بس خاموش ہو جائیں، یہ میری بیوی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے خود کے لیے موت کی دعا کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ آج اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب داؤد کاردار کی آواز گونجی، جس پر وہ سکتے میں آ گئی، میڈیا میں بھی جیسے چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سر، آپ نے شادی کب کی؟ وہ بھی یوں اچانک اور چھپا کر کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ کیا آپ کی لو میرج ہے یا کیا آپ نے اپنے خاندان کے خوف سے چھپ کر شادی کر چکی ہیں؟ ان لوگوں نے سوالات کا موضوع بدل دیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیا چٹپٹا موضوع آ گیا تھا، جس پر وہ اب بڑھ چڑھ کر ان کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنی پرسنل لائف یہاں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے یوں میری بیوی کے کردار پر بات کرنے کا۔ اس کے غصے سے کہتے ہی جہاں وہ لوگ خاموش ہوئے تھے، وہیں پر مومنہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص ہی مشکور ہو جس نے اس کی عزت بچائی تھی، یا پھر اسے عجیب و غریب واقعے سے پریشان ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ داؤد کاردار کے اشارے پر اس کے سیکرٹری نے گارڈز کو بلوا لیا تھا، جو کہ اب لوگوں کو دھکیلتے ہوئے باہر نکال رہے تھے، اور وہ اب بھی مسلسل مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب لوگ میرے آفس میں باہر کیا کر رہے تھے؟ انہیں یہاں کس نے بلایا؟ یہ ہو کیا رہا ہے حبیب؟ داؤد کاردار غصے سے اپنے سیکرٹری پر چلا رہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر مومنہ بھی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مجھے نہیں پتہ یہ سب کیسے ہوا ہے، میں تو آپ کے گیسٹ کو ریسیو کرنے گیا ہوا تھا۔ جب آپ نے مجھے دروازے کا بولا تو میں نے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیج دیا۔ شاید یہ آپ کی کسی رائول کی سازش تھی، آپ کے خلاف۔ یقیناً انہوں نے آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے یہ سازش رچائی ہوگی۔ مجھے اندازہ ہوتا میری غیر موجودگی میں یہ سب ہو جائے گا تو میں کبھی نہ جاتا۔ وہ بیچارہ خود پریشان نظر آ رہا تھا۔ مس مومنہ، مجھے افسوس ہے جو ہوا اس کے لیے، لیکن فی الحال یہ نیوز یقیناً پوری میڈیا میں ٹاپ پر رہے گی، اس لیے جب تک یہ خبردار مار نہیں پڑ جاتی تب تک کے لیے ہمیں کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ جب یہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ختم کر لیں گے، لیکن فی الحال کیونکہ میں میڈیا کے سامنے اپنی ریپوٹیشن اور آپ کی عزت کی خاطر یہ کلیم کر چکا ہوں کہ آپ میری بیوی ہیں، تو مجھے یہ پروو کرنا ہوگا پورے میڈیا اور اپنے خاندان والوں کے سامنے، جس کے لیے نکاح بے حد ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کو معلوم ہو ہم اصل میں میاں بیوی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر مومنہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کیسے اس سے نکاح کر لیتی؟ لیکن اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ اگر میڈیا میں کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ وہ دونوں شوہر بیوی نہیں ہیں تو یقیناً اس شخص کی ریپوٹیشن ہی نہیں، اس کی عزت بھی اچھالی جاتی، جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھی۔ اپنی عزت کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی اس پر راضی نہیں ہوتی، لیکن اب اپنی عزت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ کا انتظام ہو گیا تھا اور چند مخصوص گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا۔ تو بار بار خود کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ بس ایک کانٹریکٹ میرج ہے اور وہ بہت جلد اس سب سے آزاد ہو جائے گی، ورنہ دل بری طرح گھبرا رہا تھا اپنے والد کی غیر موجودگی میں انہیں بتائے بغیر ایسا قدم اٹھائے ہوئے۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ وہاں مزید رک پاتی۔ اگلے 2 دن کام پر پہنچی تو پہلی بار گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مانا کہ وہ نکاح صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا۔ وہ آ کر معمول کے مطابق اس کے لیے بلیک کافی تیار کرنے لگی۔ بلیک کافی تیار کر کے اس نے کچن کاؤنٹر پر رکھ دی، جو کہ ایک لڑکا اٹھا کر دعوت کاردار تک پہنچاتا تھا۔ لیکن 5 منٹ گزرنے کے باوجود بھی جب کوئی نہیں آیا تو وہ پریشان ہوئے، کیونکہ کافی یقیناً ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر وہ شخص ذرا سے بھی دیر برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک میڈ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ باس نے تمام میل ملازموں کو مینشن کے اندر آنے سے منع کر دیا ہے، جس پر وہ حیران ہوئی۔ دل میں ایک بار خیال آیا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ یہ خیال جھٹک گئی تھی۔ وہ تو کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی، پہلے تو اس شخص نے کبھی اتنی مہربانی نہیں دکھائی۔ یقیناً اس کی اپنی کوئی وجہ رہی ہوگی۔ وہ اپنی فضول قسم کی سوچوں کو جھٹک کر اب اس سے یہ پوچھنے لگی کہ پھر اس تک کافی کون پہنچائے گا، جس پر اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ سب اس کا کام ہے تو وہی کرے۔ اس کی بات پر وہ جزب ہو کر سوچ میں پڑی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کافی لے کر میڈ کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کرتے اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ کی کافی سر، وہ خاموشی سے کہہ کر کافی اس کے اشارے پر سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھنے جانے لگی تھی۔ رکو، اس کی آواز پر وہ وہیں دروازے پر ہی فریز ہو گئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے مڑی تھی۔ یہاں پر اب کوئی میل نہیں ہے، تم اب میری عزت، میری بیوی ہو، چاہے یہ نکاح کسی بھی صورت میں ہوا ہو، لیکن تمہاری عزت میرے لیے بہت اہم ہے۔ تمہیں اپنا کام کرتے ہوئے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا محرم ہوں اور میرے علاوہ یہاں کوئی غیر مرد نہیں آئے گا۔ اس کی گھمگیر آواز پر اس کے ہتھیلی ہوئے پسینہ آیا تھا۔ وہ کوئی دبوں سے ڈری سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ تو بڑی ہی نڈر اور بہادر لڑکی تھی، لیکن جانے کیوں آج اس کی زبان کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے پائی اور خاموشی سے سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ کچن میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کتنی دیر سوچتی رہی کہ اس شخص کی بات پر عمل کرے یا نہیں، لیکن پھر خود کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ یہاں واقعی کوئی نہیں ہے، اس نے ماسک اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ دل کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا، جبکہ ان کے نکاح کو ابھی صرف ہفتہ ہی گزرا تھا۔ اس شخص نے اپنے کہے کے مطابق اسے سیلری دے دی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ اپنے والد کے لیے دوائیاں اور گھر کا راشن وغیرہ خریدتے اس نے اچھے خاصے پیسے سیو کر لیے تھے تاکہ اپنے والد کا آپریشن کروا سکے۔ ساتھ ہی اس نے وقت نکال کر شہر کے ایک اچھے ہاسپٹل سے آپریشن کے متعلق انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کی تھی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس سب میں کتنا خرچہ آئے گا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو کہ بہت عجیب تھا۔ اسے ہر وقت خود پر نظروں کی عجیب سی تپش محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ کچن میں اس کی اور چند میڈس کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا جب وہ کچن میں اس کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی، جب باہر سے آنے والی اونچی آوازوں پر وہ چونک گئی تھی۔ آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھی، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ مینشن کے اندر ہی کوئی مرد اونچی اونچی آواز میں بول رہا ہے۔
یہ آواز داؤد کاردار کی نہیں تھی۔ یہی سب سوچ کر مومنہ نے کچن کاؤنٹر سے ماسک اٹھا کر چہرہ ڈھانپا تھا۔ تم کیسے کسی غیر خاندانی نیچ ذات کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو جب تم جانتے ہو کہ تمہاری منگیتر تمہارے انتظار میں ہے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے تمہارے سسرال والے کو؟ آوازیں آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگی تھیں اور اس کے کانوں تک اب بخوبی اس مرد کی کرخت بھاری آوازیں گونج رہی تھی، جس پر اسے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جو کہ اس کے نکاح کی خبر پر آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی منگیتر کے ذکر پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، وہ جو اس ایک ہفتے میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کا دل اداس سا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ شخص یقیناً اس کی غلط فہمی دور کرے گا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ نکاح بس ایک کانٹریکٹ میرج ہے جو کہ میڈیا والوں کا منہ بند کروانے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے برخلاف اس شخص نے جو کہا وہ اس سے ساکت کر گیا تھا۔ پلیز ڈیڈ، آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے الفاظ پر غور کیجیے۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، اور وہ منگنی میری پسند سے نہیں کی گئی تھی۔ میں اپنی پسند کی شادی کر چکا ہوں، اور جہاں تک خاندان کی بات ہے تو اس کی پہچان مجھ سے ہوتی ہے۔ وہ داؤد کاردار کی بیوی ہے اور اس کی یہی پہچان کافی ہے میرے لیے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر جہاں اس کے والد غصہ ہوئے تھے وہیں پر وہ بھی ساکت سے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ یہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تو ایک کانٹریکٹ میرج تھی نا۔ اس شخص کا عزت دینا انداز اس کے لیے اپنے والد کے سامنے کیا جانے والا احتجاج اور اس کے الفاظ اسے معتبر کر گئے تھے۔ اس کا دل جو پہلے ہی اس کا گرویدہ تھا اب عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی جو کہ اپنے لیے ایک ایسا ہمسفر چاہتی تھی جو اسے عزت دے، محبت دے، گھر کی چار دیواری میں ہی نہیں پوری دنیا کے سامنے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے پوری میڈیا کے سامنے اس کی عزت رکھی تھی اور اب اپنے والد کے سامنے بھی اس کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی خود کو باور کروانے لگی کہ وہ شخص جان تھا اسے پانا ناممکن ہے، لیکن دل تھا کہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے والد سے اس موضوع پر بحث کرتا رہا اور اس کے الفاظ اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بہت محبت کرتا ہے اس سے اور اس کی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس شخص کی باتیں اس کے دل پر ایسے اثر انداز ہو رہی تھی جیسے کوئی اس پر زہر پھونک رہا ہو۔ وہ شخص جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کی گئی باتیں اس معصوم سی لڑکی کا دل ہلا گئی تھی۔ اب اس کے لیے اپنے دل پر قابو پانا ناممکن نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ غصہ ہو کر جا چکا تھا اور وہ بھی شاید اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کا دل اپنی جگہ پر نہیں رہا تھا۔ وہ شخص اپنے باتوں سے اس کے دل پر ایسے انداز میں قابض ہوا تھا کہ وہ اور کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اس شخص کا سامنا کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، لیکن اسے کھانا صرف تو کرنا ہی تھا کیونکہ یہ اس کی جاب تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر خود کو اپنی حیثیت یاد کروائی، لیکن اس کا دل کہاں تیار تھا اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے۔ اس نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھانا سرو کیا۔ اگر تم نے میرے ڈیڈ کی باتیں سن لی ہیں تو ان کی باتوں پر غور مت کرنا۔ ان کی جانب سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ بس اس اچانک شادی کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے جانے لگی تھی جب اس حسین نوجوان کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا وہ مغرور شہزادہ اسے صفائی دے رہا تھا بلکہ معافی مانگ رہا ہے۔ اس کا دل ایک بار پھر خوشگوار ہوا تھا جبکہ وہ اپنے دل کو جھڑک کر خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کتنی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا جو کہ کچن میں غائب ہو گئی تھی، اور پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو گاڑی آج اس کے گھر کی جانب بجائے کسی اور راستے پر چل پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈرائیور خاموشی سے اتر کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگا، جس پر وہ تجسس سے اور ناسمجھی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ڈرائیور ایک نہایت ہی ادھیڑ عمر شریف سا انسان تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اسے جانتی تھی، اس لیے اس کی بات پر اس کے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ وہ مختلف راہ داروں سے ہوتا ہوا اس ایک کمرے کے باہر آیا تھا۔ مومنہ اندر داخل ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ بستر پر اس کے والد پڑے تھے، جس پر وہ پریشان ہونے ان کی جانب بڑھی تھی۔ ان کے بیڈ کے پاس کھڑا ڈاکٹر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ بالکل صحیح سلامت ہے، انہیں تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا اور 1-2 دن میں انشاءاللہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ بے یقینی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون سا آپریشن؟ اس نے تو ابھی تک پیسے بھی جمع نہیں کیے تھے، تو پھر اس کی والد کا آپریشن کب، کیسے اور کس نے کروایا؟ دل میں وہ پرجوش بھی ہوئی تھی لیکن حیران بھی رہ گئی تھی۔ اپنے والد کے ہوش میں آنے پر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ 2 دنوں بعد اس کے والد جب اپنے پاؤں پر چلنے لگے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے والد کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر اس کا ارادہ یہ معلوم کرنے کا تھا کہ اس کے والد کو آپریشن کس نے کروایا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔
اس کے والد کو چھٹی ہو گئی تھی تو وہ انہیں لیے باہر آئی۔ اس کا ارادہ کوئی رکشہ گرانے کا تھا، لیکن سامنے دعوت کاردار کی بھیجی گئی گاڑی اور ڈرائیور کو کھڑے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ ڈرائیور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے والد کو تھام گئے تھے اور انہوں نے نہایت احتیاط سے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بھی حیران پریشان سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی داؤد کو فون کر کے اپنے والد کے آپریشن کا بتا چکی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ 1-2 دن کام پر نہیں آ سکے گی، اور حیرت انگیز طور پر اس شخص نے اس بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ گاڑی ان کے گھر کے بجائے کاردار مینشن میں رکی تھی، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے پریشانی سے اپنے والد کو دیکھا، جانے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ڈرائیور انہیں گاڑی سے نکال چکا تھا۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے چل پڑی، حالانکہ اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب چل کیا رہا ہے۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ اسے حیرت ہوئی جب اس خڑوس کو اپنے والد کی طبیعت پوچھتے ہوئے پایا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے والد بھی اس سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ یہ چل کر رہا تھا، وہ الجھے ہوئے انداز میں یہ سب دیکھنے لگے۔ بیٹا، مجھے داؤد نے سب بتا دیا کہ کیسے تم دونوں کی مجبوری میں نکاح کرنا پڑا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ داؤد بیٹا، مجھے ایسا کرو، تم لوگ میرے گھر پہنچا دو۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ کر داؤد کاردار کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس پر وہ انہیں زبردستی یہیں پر رہنے کا کہنے لگا۔ وہ ڈرائیور داؤد کاردار کے حکم پر اس کے والد کو ایک کمرے کی جانب لے کر بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک حیران پریشان سی وہیں کھڑی تھی۔ وہ حسین نوجوان گہرا سانس لیتا قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ تو ایک کانٹریکٹ میرج تھی نا، آپ نے میرے بابا کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟ اور کیا میرے بابا کا آپریشن آپ نے کروایا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سچ کہوں تو یہ شروع سے کانٹریکٹ میرج نہیں تھی، وہ سب میں نے کروایا تھا کہ مجھے یقین تھا تمہیں سیدھا سامنے سے شادی کا کہوں گا تو تم انکار کر دو گی، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اور پھر وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ کوئی میڈیا یا پریس والے نہیں تھے، وہ میرے ہائر کردہ بندے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کب، کیسے اور کس طرح تم میرے دل کی اولین چاہت بن گئی، تمہیں پانا ضروری ہو گیا تھا، اور تمہاری اکڑ اور ضد دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ یہ ممکن نہیں، اس لیے میں نے اس ممکن بنایا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ تم اپنے والد کے لیے کوئی سرجن ڈھونڈ رہی ہو تو مجھے یہ سب بہترین طریقہ لگا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا۔ تمہارے والد کو سب کچھ بتا کر میں نے ان کی سرجری کروائی، اور اب تمہارے والد کی رضامندی کے ساتھ 2 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے۔ وہ شخص اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، جبکہ وہ بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا اس شخص کی باتوں پر، لیکن اندر ہی اندر کہیں بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا دل بھی اور تو اس شخص کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا اپنے والد کے لیے شکریہ ادا کرے، یا اس کے اتنے فضول طریقے سے نکاح کرنے پر غصہ ہو، یا اس کی محبت پر خوش ہو۔ اس کی نگاہوں کی تپش پر وہ شرم سے لال ہوتے گالوں کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ لگتا ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے مسز داؤد؟ اس کے بعد پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتی خاموشی سے کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ اس کا بازو پکڑ گیا، اس نے اس کا ماسک نیچے کیا۔ اگر میں یہ سب قبول نہ کروں سر تو پھر؟ وہ آئی برو اچکا کر اس سے پوچھنے لگی۔ تو پھر جیسے میں نے نکاح کیا ویسے ہی تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے بھی میرے پاس بہت سے طریقے، اور پھر تمہارے والد کو راضی کر لیا، مجھے یقین ہے تمہیں راضی کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی، جبکہ داؤد کاردار محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں کتنا ڈر گئی تھی اس دن، اس نے لال ہوتے چہرے کے باوجود افسوس سے کہا تھا۔ وہ اس بات پر اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنے والی تھی، لیکن وہ اس کی محبت تھا اور وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ جان کر اس کا دل آسمانوں میں اڑ رہا تھا۔ اس کے لال ہوتے گال اور شرمیلا سا چہرہ صاف ظاہر رہا تھا کہ وہ بھی اس کے دل میں دھڑکن بن کر رہتا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔